بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے دیکھنے والوں، مجھے سننے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام اور آپ کے لیے صحت و سلامتی اور خوشیوں کی اور اطمینان قلب و نظر کی ڈھیروں دعائیں۔ آج 6 جون اس وقت غالب کے شعر سے میں آغاز کر رہا ہوں اپنے اس ولاگ کا۔ فرماتے ہیں، کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول، کیا ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا۔ ناظرین اکرام، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آصم منیر اینڈ کمپنی اس سازش کا حصہ ہے جس کے مطابق پاکستان کو 2030 سے پہلے دنیا کے نقشے سے مٹا کے رکھ دینا ہے۔ جی، یہ جو میں نے کہا ہے یہ میں نے کسی مخالفت کی بنیاد پر نہیں کہا، میں دیانتداری سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس میں قطعیت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ذہنی اور قلبی طور پہ یہ آصم منیر اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ چونکہ وقت تھوڑا ہے ولاگ کے لیے میں احاطہ نہیں کر سکتا، صرف یہ تھیسز آپ کو دے کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ گلگت بلتستان کے اندر الیکشنز اور الیکشنز کا جو ماحول ہے، ماحول سے آپ بہت زیادہ واقف ہے، لیکن میں اس کی باریکیوں کو آپ کے ذرا سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے، گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے جو عالمی اداروں کے ٹیبل پر ایک متنازع علاقہ ہے۔ بھارت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے۔ اسی طرح برائے نام آزاد جموں کشمیر، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، جو کہ آزاد نہیں، میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی انیکسی ہے، یہ GHQ سے چلایا جاتا ہے۔ انتخابات ڈھونگ ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر بھی انتخابات اسی طرح کا ڈھونگ ہیں، لیکن یہ استثنائی صورتحال ہے۔ ناظرین اکرام، وہ وقت گزر گیا جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے۔ اب گلگت بلتستان میں بھی جنزی، آزاد کشمیر کے اندر بھی جنزی، پاکستان کے اندر اگرچہ خاموش لیکن ناراض جنزی یعنی نوجوان نسل، وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، انہی کی سوچ پریویل کرے گی۔ گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح الیکشن رگ کر کے، جس طرح 2024 8 فروری کے انتخابات پاکستان کے رگ کیے گئے تھے، انہیں لوٹا گیا تھا، اسی طرح وہی فارمولا وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، آزمانا نہیں چاہتے، لاگو کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات۔ دیکھیے، گلگت بلتستان بجا کے ہر حلقے کے اندر ووٹر بہت کم ہے۔ یہ چھوڑ دے کہ حلقے کے اندر ووٹر 4 لاکھ ہے یا 70,000، یہ ایک جگہ جمع بھی نہیں۔ پہاڑی علاقہ ہے، ویلیز ہیں، ویلیز بھی پہاڑوں سے گھری ہوئی، اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ووٹرز کی تعداد 70 لاکھ ہے یا 30 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے۔ یہ آپ کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اپنے تجربے کی بنا پر ناظرین کرام کہ 95% ووٹر، جس طرح پاکستان کا 95% ووٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اسی طرح گلگت بلتستان کا، اور یہ ایک خوش آئند پہلو ہے ہماری پاکستان کی سیاست کا۔ یہی وہ پہلو ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں امید کی کرن اگر مجھے سجھائی اور دکھائی دیتی ہے تو وہ یہی پہلو ہے۔ وہ پہلو کیا ہے کہ 95% لوگ گلگت بلتستان کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی صورتحال آزاد کشمیر کے اندر ہے، جہاں 27 کو الیکشن اناؤنس کر دیے گئے ہیں۔ اب میں آزاد کشمیر کی کیا خوفناک صورتحال پیدا کر دی ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ یہ مت سمجھیے کہ وہ آزاد کشمیر ہے، وہ گلگت بلتستان ہے۔ میں پچھلے 6 ولاگز میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں محسوس کر رہا ہوں، اور جو میں محسوس کرتا ہوں ناظرین اکرام وہ ہو جاتا ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کو بھی سن رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، جی رگ ہو جائے گا، جی لوگ خاموش ہو جائیں گے، جی یہاں کیا ہوا وہاں کیا ہو جائے گا، وہ وہی کچھ کریں گے جو کچھ انہوں نے یہاں کیا۔ آزاد کشمیر میں بھی وہ وہی صورتحال پیدا کریں گے جو انہیں یعنی فوج کو وارہ کھاتی۔ ناظرین اکرام، پی ٹی آئی کو قیادت، یعنی پی ٹی آئی کی قیادت کہہ لیجئے، قیادت تو ہے کوئی نہیں، جو آپ کے سامنے ہے، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے فضول قسم کی، انہیں میدان میں حصہ لینے کی اجازت نہیں۔ لیکن جو میں کہتا ہوں وہ ذرا غور کیجئے ناظرین اکرام کہ اب کسی لیڈر کی ضرورت نہیں رہی پی ٹی آئی کو، کیونکہ پی ٹی آئی اب اس پوری قوم کا نام ہے، وہ کشمیری ہو، وہ گلگتی ہو، وہ بلتستانی ہو، وہ سندھی ہو، وہ بروہی ہو، وہ پٹھان ہو، وہ بلوچ ہو، وہ پنجابی ہو، وہ پشتون ہو، سب کے نزدیک لیڈر عمران خان ہے۔ وہ جھجک اور وہ کمزور خیال
کہ جی قیادت کوئی نہیں. او بھائی قیادت میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں نوجوانوں، آپ قیادت ہو، آپ آگے بڑھو. دیکھیے گلگت بلتستان کے اندر کوئی قیادت نہیں ہے. جو وہاں کے لوگ ہیں وہ نئے ہیں، بڑی حد تک غیر تجربہ کار بھی ہیں، لیکن اتنا شعور وقت نے دے دیا ہے اور پلس کر دیا ہے عمران خان نے کہ پوری قوم کو، پورے پاکستان کو یہ شعور دے دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کے مسائل کی اصل جڑ کیا ہے. اور اصل جڑ کیا ہے ناظرین کرام، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں اللہ کی ذات بابرکات کو گواہ کر کے رہتا ہوں، کہتا ہوں وہ فوج ہے، اور بھی ہے، وہ نیچے آ جائے، لیکن میجر فیکٹر فوج ہے جس نے پاکستان کو اس تباہی اور بربادی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے. گلگت بلتستان میں اگر انتخابات ہوں غیر جانبدارانہ جس کے امکانات نہیں، منصفانہ جس کے امکانات نہیں، تو اگر ہوں، اگر تو کہا جا سکتا ہے تو 100% سیٹیں، ہاں کہنے دیجئے لوگوں کو 3 سیٹیں جو ہے وہ مشکل ہیں، 1 سیٹ بھی مشکل نہیں. ناظرین کرام، میں جب لاء کالج میں پڑھا کرتا تھا تب پورے پاکستان سے، یعنی بالخصوص پورے پنجاب سے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے اسٹوڈنٹس وہاں آ کے پڑھا کرتے تھے. یہ وہ دور تھا، بابرکت دور تھا. یہی وجہ ہے کہ آج میری عمر کے وہاں لوگ موجود، کچھ وکالت کر رہے ہیں، کچھ گورنمنٹ سروسز میں چلے گئے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی اولادیں اب کام کر رہی ہیں. ان سے رابطہ کر کے میں نے جو رپورٹ اکٹھی کی ہے گلگت بلتستان کے متعلق اور گلگت بلتستان کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ وہی صورتحال ہے جو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی تھی 1970 کے انتخابات میں. صرف 1 سیٹ کوئی اور لے گیا تھا، باقی ساری کی ساری یعنی 99% سیٹس مجھب الرحمان لے گیا تھا. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا جی ہم تو تمہیں نہیں دیں گے، آپ تو ہماری انیکسی ہو، آپ کو ہم کیسے آپ کا مینڈیٹ دیں، ہم کیسے آپ کو حکومت بنانے دیں. پھر کیا ہوا؟ پاکستان ٹوٹ گیا. یہی حالت گلگت بلتستان کی ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر اور اس کے ساتھ KPK، جہاں ناراض لوگ بیٹھے ہیں، ریاست سے ناراض لوگ بیٹھے ہیں، ابھی پاکستان کا دم بھرتے ہیں لیکن زبانی عمران خان کی وجہ سے. ادروائز KPK کو بھی اس مقام پر پہنچا دیا گیا ہے جس مقام پر اس وقت بلوچستان پہنچا ہوا ہے، یا 1970 میں جس مقام کو چھو لیا تھا جا کے مشرقی پاکستان کے بنگالی بھائیوں نے، وہی کیفیت اس وقت KPK کے اندر ہے. اب KPK گلگت بلتستان، یہ آپ سن چکے ہیں کہ گلگت بلتستان والوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کی طرف سے آنے والے تمام راستے بند کر دیں گے اگر ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. دوسری طرف KPK کی گورنمنٹ اور PTI کے لوگوں نے وہ بات اب زبان پر لانی، نوکے زبان پر لانی شروع کر دی ہے کہ ہم بھی تمام راستے بند کر دیں گے. اس وقت پاکستان اس مقام پر کھڑا ہے جہاں بس ہاتھ سے گرنے کی بات ہے تو کرچی کرچی ہو کر رہ جائے گا یہ پاکستان. ناظرین کرام، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں، اس کا میں حل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ نہیں کہ صرف یہ خوفناک جو صورتحال ہے اور میں اس کی لفظی تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بس صرف پیش کر کے تو میں پاکستان پائندہ باد کہہ کے ولاگ کا خاتمہ کر دوں، نہیں. اس کا حل قدرت نے رکھا ہوا ہے. وہی میری امید ہے کہ پاکستان قائم رہے گا، وہی میری امید ہے کہ پاکستان شاہراہ ترقی پہ گامزن ہوگا. اس کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بعد میں. پھر آتا ہوں گلگت بلتستان کی طرف. کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کہ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اور خوفناک صورتحال جو پیدا کر رہی ہے فوج، پاکستانی فوج اور باقی اس کے ساتھ یہ ملے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں. کیا ذکر کروں ناظرین کرام، یہ زرداریوں کا، یہ شریفوں کا، آزاد جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو عوام کی نمائندہ. ذرا دیکھیے آج کے اخبارات کھول کے دیکھ لیجئے، انگریزی اخبارات، کیا ہجوم ہے. اور آزاد کشمیر میں اگر آپ گئے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ مظفر آباد کو آپ سے چھوڑ دیں، باقی ساری کی ساری آبادی کٹی پھٹی ہے. کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ رہ رہا ہے، کچھ لوگ پہاڑ کے اس طرف رہ رہے ہیں، پھر اگلے پہاڑ کے نیچے لوگ. تو ان لوگوں کا مجتمع ہو جانا اور ایک نقطے پہ اتفاق کر لینا اور اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جانا، یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے. ناظرین کرام، سمپل کیا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن اشارہ دے دوں. آزاد کشمیر جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ آزاد کشمیر ہرگز نہیں. اسے فوج چلاتی اور اپنی ترجیحات کے تحت چلاتی. انہوں نے کیا ہوا کیا ہے اہم کہ چلو آزاد کشمیر میں تو انتخابات کروائیں گے تاکہ دنیا کو بتائیں گے یہ آزاد کشمیر. اچھا، اس کے ایک صدر بھی ہے، اس کا وزیر اعظم بھی ہے، اس کی پارلیمنٹ بھی ہے، اس کی سپریم کورٹ بھی ہے، سو کالڈ مذاق ہے، اس کے ہائی کورٹس بھی ہیں، اس کی عدالتیں بھی ہیں، اس کا ایک اپنا نظام ہے. جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر اہم انہوں نے کہ وہ جو پرانے جموں سے لوگ آئے تھے مہاجر ہو کر، وہ بھی کشمیر کے، چونکہ جموں کشمیر ایک ریاست، اس میں کوئی تمیز نہیں، کوئی تخصیص نہیں کہ کشمیری ہے یا نہیں. وہ اس علاقے کے رہنے والے تھے
جب پارٹیشن ہوئی تھی، پھر پاکستان وہ آ گئے، لہذا وہ بھی آزاد کشمیر کے شہری ہیں۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اڑچن رکھی گئی۔ آزاد کشمیر کو سیاسی طور پہ بھی قابو کرنے کے لیے 12 سیٹیں وہ یہ رکھ دی گئی۔ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے، کوئی کراچی کے کسی ایک محلے میں ایک گھر ہے، اب ان کا بھی ووٹ۔ یہ باقاعدہ طور پہ فوج انہیں تلاش کر کے ان گھرانوں کو انہیں کہتی رہی ہے کہ جناب یہ پکڑیں، آپ اپنا ڈومیسائل لیں، آپ کا ووٹ ہے وہاں۔ لہٰذا 12 نشستیں پاکستان سے آتی ہیں۔ یہ 12 نشستیں ایکچولی ISI کی ہوتی ہیں، اب ISI ہے نا، فوج کی، GH کی۔ ان 12 سیٹوں کی بنیاد پر یہ آزاد کشمیر کے اندر اپنا کھیل کھیلتے ہیں، اپنی مرضی کے ٹٹو ٹرال قسم کے لوگ لا کر وہاں بٹھاتے ہیں۔ اب شعور بڑھ چکا ہے، اب کشمیری سوچتے ہیں، اب نئی نسل ہے ناظرین کرام، نوجوان نسل جو ہے وہ اب وہ لوگ نہیں رہے جو آج سے 20 برس پہلے کے لوگ۔ یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے ڈیجیٹل فورسز ہیں، اب وہ اپنے ساتھ یہ مذاق جاری زیادہ دیر تک اب جو ہے وہ اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ 9 تاریخ کو احتجاج کی کال دے رکھی۔ آج کیا ہوا ہے؟ یعنی اب آپ ذرا دیکھیں، یہ میں آپ کو جنگ جو کہ ISPR کا نمائندہ ہے، جو کہ جاتی عمرہ کا گزٹ ہے، ذرا سن لیجئے ناظرین کرام، اچھا ہوتا ہے۔ خبر سنیے، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم تنظیم قرار، آگے تفصیل ہے۔ دلیل کیا دی ہے کہ اسے اس شیڈیول میں داخل کر دیا گیا ہے، شمار کر دیا گیا ہے جو دہشت گردی کا ایک صفحہ ہے یا کالم ہے، یعنی آزاد جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس لیے کالعدم سے قرار دیا گیا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی تنظیم ہے اور پوری قوم اس کے اندر شامل ہے۔ ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے کے پورے، سارے کے سارے، تمام کے تمام کشمیریوں کو جسے یہ آزاد کشمیر کا علاقہ کہتے ہیں، جو وہاں بستے ہیں، وہ سارے کے سارے دہشت گرد قرار دے دیے گئے ہیں۔ حالانکہ دہشت گرد تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک دہشت گرد ہی کافی ہو، چل 7 ہو جائیں گے، چلو جی بہت زیادہ اگر لیبل آپ کسی پہ لگائیں گے یا یہ نام دیں گے تو 100-200 کو دے دیں گے، اور یہ تو پوری قوم ہے جس کا نام جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے۔ اس وقت کل کیا ہوگا کوئی علم نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن لمحہ موجود کے اندر یہ کمیٹی ریپریزنٹ کرتی ہے کشمیری عوام کو، ساری قوم اس میں شامل ہے۔ ساری قوم جب میں کہتا ہوں تو 90% سے زیادہ ناظرین کرام، تو اسے دہشت گرد قرار دے کر ڈیفنکٹ کر دیا گیا، کالعدم کر دیا گیا، غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ بھارت جس کا دعویٰ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے جس پر قبضہ کر رکھا ہے پاکستانی فوج نے، یہ ہمارا ہے۔ اب بھارت کی نظر آزاد کشمیر پر ہے، جو کام اس نے کرنا تھا اسے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جنرل عاصم منیر، فوج تو کرتی چلی آ رہی ہے نا، لیکن جنرل عاصم منیر نے اخیر کر دی ہے۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے اس ولاگ کے آغاز میں کہا ہے کہ میں اندر سے محسوس کرتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر شعوری طور پر اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اسرائیلی اور امریکن ایجنڈا۔ جب میں اسرائیلی اور امریکن ایجنڈا کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، وہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس نے یہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے، پروگرام تو بہت پہلے کا بن چکا ہوا تھا، عمران خان کو پہلے فارغ کروایا، اس کے پیچھے کتے بلے لگا دیے اور عمران خان کو اقتدار سے محروم کر کے بھیج دیا۔ جب اس کی مقبولیت نہ پکڑی جا سکی تو انہوں نے کہا جیل میں ڈال دیں گے، لوگ بھاگ جائیں گے۔ وہ جیل میں کیا ڈالا، اس کا قد روز روز ایسے گروتھ کر رہا ہے کہ آسمانوں کو چیر کر پتہ نہیں کہاں تک بلندی نصیب میں رکھی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران خان کے۔ اب نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے انتخابات کا، 27 جون کو انتخابات یہ کروانے جا رہے ہیں، سو کالڈ انتخابات آزاد کشمیر کے اندر۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اندر جو پاکستانی لوگ، جن کے بارے میں نے بتا دیا ہے کہ ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے، لیکن چلیے دیوان غلام محی الدین جو وہاں سے الیکشن لڑتا ہے، کاروباری آدمی ہے، شالمی مارکیٹ کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے گھر میں داخل ہو گئے دیواریں پھلانگ کر، اسے لے گئے، آج تک اس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں غائب۔ اسی کو آپ جنرلائز کر لیں، جس کے بارے میں بھی انہیں علم ہے کہ وہ PTI سے تعلق رکھتا ہے، اس کا یہی حال کر رہے ہیں۔ 12 کے 12 لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ ہو جو GH کا نہ ہو اور ISI کے پیج پر نہ ہو۔ یہ وہ 12 سیٹیں جن کے بارے میں آزاد جموں کشمیر کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناٹک بند کرے، انہوں نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ شنید ہے کہ 15 سے لے کر 20,000 تک پولیس بھیج رہے ہیں وہاں آزاد کشمیر کے انتخابات۔ گلگت بلتستان کی طرف آتا ہوں میں کہ وہاں ابھی تک چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ناظرین کرام یہ سوال ضرور بڑھتا ہوگا کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ اس کا جواب
میں آپ کو سادے لفظوں میں دیتا ہوں کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی طرف سے پاکستان کو اس کے خاتمے کی طرف لے جا رہے. معیشت تو ویسے ہی ڈوب چکی ہے, ملک کی معیشت تباہ برباد. ساتھ ساتھ میں بتاتا چلا رہا ہوں آپ کو کہ کیا کیفیت اور کیا صورتحال ہے ملک کی معیشت کی, اور کس طرح کرپشن ہو رہی ہے. یہ سمجھ کے, یہ جان کے کہ یہ آخری باری ہے ہماری, اس کے بعد ہم نے جا کے کہیں پناہ گزین ہونا ہے. اس پناہ گزینی کے لیے یہ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں, سب لگے ہوئے ہیں ناظرین کرام, اور ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو کر رہ گیا ہے. اور عوامی سطح پر تو معیشت اتنی تنگ ہو چکی ہے, جو میں اکثر کہتا ہوں جملہ, کہ لوگوں کو اب زندگی ایک بوجھ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے, اور موت میں آسانی نظر آتی ہے لوگوں کو. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ ابھی ذرا ٹھہر جائیے, یہ دیکھیے یہ جو ٹینشن ہے جو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے امریکہ, ایران, اسرائیل کے مابین. آپ نے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی کر لی ہے. وہ ناکہ بندی وہ نہیں جو امریکہ نے کی تھی, وہ تو ہمیں ناکہ بندی کر رہے ہیں, بند کر دی ہے. باب المندب بھی بند ہونے کو ہے, حوثی یمنی وہ کر رہے ہیں. اس ٹینشن کا, اس جنگ کا جو اثر آنے والا ہے پاکستان پر, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 40 دن لگیں گے. 40 دن کے بعد یہاں صورتحال یہ ہوگی کہ بے روزگاری اس سے بڑھ جائے گی. مگر کسی کے پاس رکشے کے لیے پیسے نہیں ہو, رکشے میں کیسے بیٹھے گا؟ رکشے والا کیا کرے گا؟ اسے کچھ اور آتا کوئی نہیں. میں مثال دے رہا ہوں. اسی طرح چھاپڑی فروش بیٹھا رہے گا, لوگوں کے پاس پیسے نہیں, کون خریدے گا؟ ذرا اسے آپ جنرلائز کر کے دیکھ لیں, اور پھر آپ کو اس کا نتیجہ سامنے دکھائی دینا شروع کر دے گا. وہی انارکی جس کا میں کہتا چلا رہا ہوں وہ ہوگی. اور یہ ساری صورتحال کا ذمہ دار مان لیجئے ناظرین کرام, میں دیانتداری سے کہہ رہا, آصم منیر, عمران خان کا ڈر, عمران خان کا خوف, امریکہ ہم سے جو مرضی کروا لے, صرف ہمیں یہاں سے پناہ, چھتری ہمارے سر پہ رکھنا. 20 کلو کا آٹا 2800 روپے کا ہو گیا. ناظرین کرام ذرا غور کیجئے اور ذرا ٹھہر جائیے. یہ بجٹ کے بعد آپ دیکھیے یہ 28 سے 38 تک پہنچے گا. کیا ہوگا؟ 25 روپے کی بازار میں روٹی مل رہی ہے. میں رابطے میں رہتا ہوں, روزانہ پوچھتا ہوں. اور کبھی روٹی ہوا کرتی جس کے 6-7 لقمے ہوا کرتے تھے, اب 2 لقموں پر روٹی آ گئی. کاروبار نہیں ہے, کارخانوں سے لیبر کو فارغ کیا جا رہا ہے. کہاں جائے گی وہ لیبر؟ کیا کرے گی وہ لیبر؟ یعنی ایک قیامت کا سا سما ہے جو بنتا چلا جا رہا ہے, معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. آج آپ نے سن لیا ہوگا انہوں نے فتنہ ہندوستان کے پنجگور میں پھر بندے مار دیے ہیں, اور دعویٰ کر رہے ہیں, اپنے نہیں بتا رہے کہ کتنے مرے ہیں. وہ بھی تو ماؤں کے بچے ہیں, وہ کوئی ملک کی محبت کے اندر تو نہیں یہ فوج کے اندر وہ نوکری کر رہے, اور ہے کچھ نہیں. جب بھرتی کھلتی ہے یہ بیچارے چلے جاتے ہیں, پھر جنرلز انہیں استعمال کرتے ہیں, مروا دیتے ہیں, لاشیں پیک کرتے ہیں ڈبوں میں اور ان کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں. کوئی 1-2 لاش جو ہے اسے پرچم میں بھی لپیٹ دیتے ہیں. روزانہ کیجوالٹیز ہو رہی ہیں فوجی جوانوں کی بھی, وہ بھی کسی کے بچے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے باپ ہیں, ان کے بھی اہل و عیال ہیں. تو ہر طرف سے بظاہر کوئی خیر کی خبر پھوٹتی اور ابھرتی دکھائی نہیں دے رہی پاکستان کے اندر. لیکن امید ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چل کے اگلے چند منٹ کے اندر. وہ کیا ہے؟ صرف بیماری نہیں, بیماریاں نہیں, اس کا علاج بھی آپ کو بتاؤں گا ناظرین کرام. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بارے میں ذرا ناظرین کرام ایک میں آپ کو اسے خبر کہہ لیجئے, یا میرا اندازہ اور میرا تجزیہ کہہ لیجئے, یا صورتحال پر میرا تبصرہ کہہ لیجئے کہ جس طرح پاکستان کے اندر اب ننگی ہو چکی ہے فوج. میں دیانتداری سے سیدھے لفظوں میں بات کرتا ہوں. نتائج جو عواقب سے لاپرواہ کوئی اسٹیبلشمنٹ, میں تو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی یہ نہیں کہتا تھا اسٹیبلشمنٹ وہ طاقتور حلقے, میں کہتا تھا فوج. تلویز سے لفظی سے میں اس وقت بھی اعتراض کرتا تھا جب بہت مشکل تھا, بہت خطرناک تھا. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ اسی طرح فوج کے کریکٹر کو سمجھ چکے ہیں, اور فوج کا کریکٹر اتنا گھنونا, اتنا بد ہے, اتنا بدبودار ہے, اتنا نقصان دہ ہے, اتنا قابل نفرت ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نوجوان اسے سمجھ چکے ہیں. میں لفظ نوجوان 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 کیوں بول رہا ہوں؟ قابل احترام ہیں وہ لوگ بھی جو نوجوان نہیں رہے, کہولت کے دائرے میں قدم رکھ چکے ہیں, بڑھاپے کی دہلیز پار کر چکے ہیں. وہ بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں عمران خان کے لیے, دعائیں کرتے ہیں. لیکن بھائی یہ ہے کہ امید, اس پاکستان کی امید جن زی ہے, یہ الفا جنریشن وہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کیسے بچو گے؟ وہ بھی 4تھی جماعت کے بچے کو پکڑ کے پوچھ لو, عمران خان وہ کہے گا جی فوج نے پکڑا ہوا ہے, فوج بڑی گندی ہے, بہت بری ہے. کیا 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 کر رہے ہیں یہ؟ کیسے بچیں گے یہ؟ وہ تعداد اپنی دیکھو 7 لاکھ, اور اگر لوگ باہر آ گئے تو چیترے ہاتھ نہیں آئیں گے لوگوں کے. اور لوگ جب نکل آیا کرتے ہیں یہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. ناظرین اکرام 2 راستے میں بتاتا چلا رہا ہوں, یا تو یہ ہے کہ جنرل آصم منیر اور اس کے ہم خیال جنرل جو شامل ہیں, باقی جنرل اسے گرفتار کر لیں, اور جس طرح فیض حمید پہ مقدمہ چلایا ہے انہیں پکڑ کر ان پر بھی مقدمہ چلائے, چلے یہ کر لے. نہیں تو کیا ہوگا؟ نہیں تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, اور وہ راستہ اتنا مشکل نہیں اور اتنا دور بھی نہیں کہ عوام کو فوج کے خلاف لڑنا پڑے گا. یا تو یہ ہے کہ کوئی پیغمبر
صفات کوئی جنرل یا جنرلز کا کوئی گروہ ٹولہ اٹھے یا جونیئر فوجی افسران اٹھے، دیکھیں کہ ان کے ملک کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، کس مقام پر لے گیا ہے یہ جنرل عاصم منیر، وہ اسے پکڑ لیں، گرفتار کر لے۔ تو قوم اور فوج کی لڑائی، جنگ جو نوشتہ دیوار نظر آ رہی ہے، آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا میرا یہ، پہلے تو میں کہتا تھا کہ اس کی رہائی نوشتہ دیوار ہے، وہ تو آ رہی ہے قریب، سمجھوتا نہیں ہوگا نوشتہ دیوار ہے، نہیں ہوا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ فوج اور عوام کی لڑائی اور جنگ مجھے نوشتہ دیوار دکھائی دے رہی ہے، سجائی دے رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اس میں ifs and buts ہیں، ابھی ٹل جانے کے امکانات ہیں۔ وہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ انسٹیٹیوشن آرمی، اس کے اپنے لوگ اس کا مکو ٹھپ کے رکھتے ہیں، یا پھر وہ بھی انتظار کریں، اس مقام پر پہنچا دیا گیا ہے جس مقام پر فوج اور عوام کی جنگ مستقبل کی حقیقت کے طور پر مجھے دکھائی دے رہی، ہوتی دکھائی دے رہی۔ پہلے انارکی ہوگی، جو غیظ و غضب ہے، جو غصہ ہے، جو رنج ہے، جو نفرت ہے فوج سے، عوام چھوڑیں گے۔ جب عوام نہیں چھوڑیں گے تو یہ بندوقیں لے کر آ جائیں گے، یہ بندوقیں لے کر آ جائیں گے تو سارے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں گے۔ آپ کو عجیب لگ رہا ہے ناظرین کرام، ایسے ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے معاشرے مر چکے ہیں، مردہ کبھی نہیں ہوتے، ٹرانزیشنل ایک کیفیت ہوتی ہے، اسی میں سے یہ قوم گزر رہی۔ میں نا امید نہیں ہوں۔ ہاں دیکھیے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ کیا پاکستان کے کوئی بچ جانے کے امکانات بھی ہیں، یہ یہی بری خبریں ہیں؟ کیا کبھی استحکام بھی آ سکتا ہے یہاں، سیاسی، معاشی، سماجی؟ ہاں دیکھیے، کیا اس میں کسی کو شک ہے کہ پاکستان میں کوئی لیڈر ایسا نہیں گزرا جو اس طرح مقبول ہو؟ مثلا ذوالفقار علی بھٹو، انتخابات ہوئے نا 1970 کے، ناظرین کرام لوگوں کو تاریخ کا نہیں پتا، بالکل نہیں پتا۔ سندھ سے ذوالفقار علی بھٹو جیت کے پنجاب میں جھاڑو پھیر دیا، لیکن کے پی کے اندر کیا تھا، جسے اس وقت فرنٹیئر کہتے تھے، صوبہ سرحد کہتے تھے، وہاں صرف 2 سیٹیں جیت پائی پیپلز پارٹی، صرف 2، اور بلوچستان میں 1، یعنی نہ بلوچستان میں وجود تھا پیپلز پارٹی کا اور نہ بلوچستان میں، وہ تو چھوڑ ہی دینا۔ عمران خان اس وقت کس جگہ سٹینڈ کرتا ہے؟ گلگت بلتستان کے کسی ایسے پہاڑ پہ چلے جائیں جہاں صرف ایک گھر ہے، ہاں ایسے پہاڑ ہیں جن پہ ایک گھر ہے، میں نے دیکھا ہے، وہاں بھی جو بچہ 8 سال کا ہوگا اسے جا کے پوچھے عمران خان، بوڑھے سے پوچھ لے وہ کہے گا عمران خان۔ آپ سو کالڈ آزاد کشمیر، جسے میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کہتا ہوں، اب وہاں چلے جائیں، آپ چکار چلے جائیں، سدن گلی چلے جائیں، نون بنگلہ چلے جائیں، آپ ریشیاں چلے جائیں، ریشیاں کے درمیان آپ کھڑے ہو جائیں کسی جگہ جہاں 4 گھر نظر آئے، عمران خان، ان سب کو اکٹھا کر لے تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان ایک سمندر بن گیا، گلگت بلتستان میں سمندر بن گیا، پنجاب میں 95% عوام عمران خان کے ساتھ، کے پی کے سارا اس کے ساتھ، بلوچستان سارا اس کے ساتھ، سندھ اڑا کے رکھ دیا تھا پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو پی ٹی آئی نے۔ اور اب میں نہیں سمجھتا، کچھ 2-2.5 نشستیں مل جائیں پیپلز پارٹی کو، 2-2.5 مل جائے ایم کیو ایم کو، باقی کوئی کہانی نہیں رہی۔ پورے پاکستان میں اس وقت عمران خان محبت اور عقیدتوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستان کو اگر بچانا ہے، پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، پاکستان کو عالمی سطح پر باعزت بنانا ہے، تو ہمارے پاس کریکٹر موجود ہے عمران خان۔ جس طرح جہاں بلب پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ٹھنڈا چشمہ اسے نظر آ جائے اس کی جان بچ جاتی ہے، یہ وہ ٹھنڈا چشمہ ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ اس وقت عمران خان کا بغض رکھنا پاکستان کے ساتھ بغض رکھنے کے مترادف، عمران خان کے ساتھ نہ کھڑا ہونا پاکستان کے خلاف کھڑا ہونے کے مترادف ہے۔ کل کی بات نہیں میں کرتا، آنے والے کل کی، اللہ نہ کرے کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے اپنے ان الفاظ پر، لیکن اس کے امکانات تو ہے نا ناظرین کرام۔ میں آج کی صداقت آپ کو بتا رہا کہ پاکستان بچتا ہے۔ عمران خان کو پاکستان کے اندر خالی شخصیت نے، پوری دنیا کے اندر یہ ایک کمال، ایک گلوبل پرسنالٹی ہے وہ، اور پھر جو اس پر گزری ہے، میں تو کہتا ہوں، میں تو اکثر وہ کہا کرتا ہوں کہ یہ خدا کا فضل ہے اور خدا کا کرم ہے۔ یہ دیکھیے، میں اگر 12 سال جوانی کے جیلوں میں نہ رہا تو میری حیثیت آج گلیوں اور سڑکوں پر اڑتے شاپر کی طرح ہوتی، میری حیثیت وہ ہو، شاید کلام بھی نہ کر سکتا، شاید جتنی گزارے لائق گہرائی ہے اس کا کبھی میں خواب بھی نہ دیکھ سکتا۔ مجھے جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ بھی ہے، ایک رتی بار ہے، وہ مجھے دیا ہے میری تنہائیوں نے، میری مصیبتوں نے، یہ مجھے تیسری آنکھ دی ہے میری ان ابتلاؤں اور مصائب و الام سے پر ان سالوں نے، ان تنہائیوں نے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان، جب میں کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا، چونکہ میں وہ سارے ماحول سے گزر کر آیا ہوں، وہاں میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے وہ مجھ سے بہتر آپ کو کون بتا سکے گا ناظرین کرام۔ میں عمران خان سے پر امید اس لیے بھی ہوں کہ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی خنا بندی،
جس سے کام لینا ہو اسے اللہ خود تیار کرتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، کوئی نتیجہ بغیر سبب کے نہیں نکلتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن وہ مسبب الاسباب بھی ہے، پھر اسباب بھی وہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ اللہ فطرت نہیں بدلتا، فطرت وہی ہے کہ اسباب کی دنیا ہے، اور پھر وہ سبب بنا لیتا ہے، کسی کو یزید بنا دیتا ہے، کسی کو شمر بنا دیتا ہے، وہ پتہ نہیں کیوں بناتا ہے، یہ تقسیم اور یہ ونڈ کیوں ہے، اور کسی کو کربلا میں لے جا کر مولا حسین بنا دیتا ہے، اس مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ باہر رہ کر جتنے ذلیل ہو رہے ہیں، اگر ان کے آس پاس سیکورٹی نہ ہو تو جہاں سے گزرے لوگ تھوک کا پہاڑ بنا کر انہیں دبا دے نیچے۔ یہ بی بی ٹک ٹاک، یہ شباز جوکر، یہ چلتا پھرتا دوزخ نالائق بے حیار بے غیرت اور فراڈی آدمی، یہ نواز شریف ڈاکو لٹیرا چور قومی مجرم، یہ تو تھوک کے لوگ تھوک کے پہاڑ میں دبا دے، اور دوسری طرف دیکھیے وہ جیل کے اندر ہے، کیا کیا اس پر گزر رہی ہے، اور ایسا ایک سفر ہے رفتوں کی طرف اس کا کہ کہیں آ کے رک ہی نہیں رہا۔ وہ ہے ایک امید جب میں آپ اپنے تجربے کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ کیا یار پاکستان بچ، ہاں عمران خان ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں عمران خان ہے تو اب پاکستان ہے، عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے۔ پھر دوسری بات جو میں کہتا ہوں ناظرین کرام، وہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی یہ نئی جنریشن کی رگوں میں بہتے خون کے اندر ایک سیل بن کر جائیں، ذرا پھریں ان کے اندر، انفرادی اور اجتماعی رگوں کے اندر، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اس طرح کی بیکار محبت کرنے والے کوئی نہیں ہے، نہ انہیں کوئی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا پتر ہٹاتے نہیں وکدے کیڑے پتر، وہ پتر اورسن گئی راہ حق کے شہید و وفا کی یہ ترانے ورانے کوئی نہیں متاثر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چہرے ان کے سامنے آتے ہیں، انہی کے چہروں کے پس منظر میں یہ سارے جذباتی ترانے اور گیت، لہذا ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ لوگ، یہ نئی جنریشن۔ اور اگر آپ کہیں کہ پاکستان وطن جو ہے ماں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اسی ماں نو پرے کرو جڑی آشنانا نس جبے 3 بچے چھٹ کے وہ ماں رہندی ہے۔ یہ دھرتی ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ملک ہے، یہ وطن ہے جس کے اندر مستقبل ہی کوئی نہیں نوجوانوں کا، تو پھر نوجوانوں سے توقع کرتے ہو کہ وہ اس ملک سے محبت کریں؟ نہیں ہوگی ناظرین کرام، یہ سچی باتیں آپ کو کوئی نہیں سنائے گا۔ اس وقت ریاست ایک ڈراؤنا خواب بن چکی ہے، 26 کروڑ عوام، 26 کروڑ تو کہتے ہیں، مجھے آیا کمنٹ کہ 26 کروڑ نہیں 32 کروڑ ہو چکے ہیں، ہوں گے، میں کسی حد تک اتفاق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ریاست پر سے یقین انہوں نے توڑ کے رکھ دیا ہے، ایک امید ہے، لیکن وہ بھی نوجوان نسل کو خطرے میں دکھائی دے رہی، چونکہ میرے ساتھ جو لوگ انٹریکشن میں رہتے ہیں وہ ان کی سوچ کو میں جنرلائز کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھ لیجیے کہ اگر اس ملک کے دروازے کھول دے، پوری دنیا کہتے جو آنا، ایک یہاں آپ کو پتہ نہیں پرندے بھی پھر ہجرت کر دیں، کوئی نہ رہے اس ملک میں۔ اس مقام پر لے آیا گیا ہے اس ملک کو، تو بچانا ہوگا ہمیں، اٹھنا ہوگا ہمیں، اور برائی کی جڑ فوج ہے۔ اب تو میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے میں یہ کہتا رہا ہوں اور اب بھی مجھے محسوس ہوتا ہے، چونکہ میں جانتا ہوں میرے اپنے گھر سے لوگ فوج میں، تو قصور صرف یہی ہے نا کہ یہ بیرکوں سے نکل کے جنرل آصف منیر کے متھے کیوں نہیں لگ رہے؟ کیسے لگے؟ ایک ڈسپلن ہے وہاں، یہ نوکری کرنے گئے ہوئے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اگر ہم کان بھی ہلائیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ آج بھی اس دعوے پہ قائم ہوں، کوئی اختلاف کرے، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، میں یہ بھی کہتا ہوں جس طرح عوام 95% عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان کو محبت کرتی ہے، اسے مظلوم سمجھتی ہے، انہیں ظالم سمجھتی ہے، فوج میجر جنرل تک، کیا میں نے کہا میجر جنرل تک 95% فوج، جوان سے لے کر جنرل تک عمران خان کو حق پر سمجھتے، ان پر لعنتیں بھیجتے، لیکن خاموش۔ وہی جرم جو سویلین کر رہے ہیں عمران کو محبت کرنے والے، اسی جرم کیوں گالیاں دیتے ہو فوج کو؟ یا تو خود نکلو نا۔ ہاں ایک فرق کہ جب فوج کو کہا جائے گا فوجی کو بھی گولی چلا دو، یہ گولی چلا دیں، لیکن سویلین میں یہ معراج ہے، یہ کمال ہے کہ یہ انہیں کوئی کہتا بھی نہیں پتھر مارو پی ٹی آئی والوں، یہ گلاب کے پھول ماریں گے، انہیں پھینکیں گے ان پہ۔ یہ ایک فرق ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سویلین سوسائٹی، سویلین رویے کسی نہ کسی مقام پر جا کر اپنا بتاتے ہیں کہ نہیں یار یہ زندگی یہ ہے، زندگی یہ ہے۔ وہاں تو زندگی نہیں، وہاں تو موت ہے، صرف آرڈر ہے۔ کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں ناظرین کرام، میرے اندر ایک احساس جو ہے وہ مجھے گھیرے رہتا ہے کہ یہ ولاگ، چونکہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے کہ ولاگ طویل ہو جائے گا، آپ بور ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ولاگ طوالت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو میں کہتا چلا رہا ہوں کہ امریکہ اسرائیل ورسز ایران جنگ، اس کے اثرات ان کے لیے تیار رہی، بڑے سنگین، بڑے گہرے، اور اسی سنگینی اور اسی گہرائی سے اس ملک کی تقدیر بھی بدلنے کے امکانات پیدا ہوں گے، عمران خان کی رہائی کے امکانات بھی پیدا ہوں گے، اور یہ آصف منیر اینڈ کمپنی کی ذلت اور زوال کے امکانات بھی یہی سے نکلیں گے۔ صرف ایک بات یاد رکھیے، آج بھی میں سن رہا تھا، نام نہیں لیتا ہوں، غلیظ آدمی
کہ جناب آئین یہ کہتا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے، قانون یہ کہتا ہے، اور کس آئین اور کس قانون کی بات کرتے؟ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، کچھ غیرت کھاؤ۔ کوئی آئین نہیں اس ملک میں، کوئی قانون نہیں، ڈنڈا قانون ہے بس۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔